کو بولتے ہیں یعنی صاحب اختیار ہونا. ولایت کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بادشاہت. ولایت اچھا ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، چھاپ دار الفکر بیروت لبنان، جز نمبر 3 سنہ 2009 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 334 حدیث نمبر 334 حدیث نمبر اللہ آپ کا بھلا کرے 4675. اچھا عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، اور جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے. اور من عصى علیا فقد عصانی، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی. یعنی کیا مطلب؟ امیر المومنین علیہ السلام کی میری اطاعت میری اطاعت، اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت. یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور امیر المومنین علیہ السلام کی معصیت میری معصیت، اور میری معصیت اللہ کی معصیت. یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. ٹھیک ہے نا؟ کافی کی جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں، کافی شریف کی جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دل میں شک پڑ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے عزیزو، یہ کتاب کافی ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437 حدیث یہ ہے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال ولایتنا ولایت اللہ التي لم يبعث نبیا قط الا بها. وہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، یعنی ہماری طاعت، ہمارا صاحب اختیار ہونا، جو ہماری جو بادشاہت ہے اہل ایمان پر، یہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی عطا سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. ہماری ولایت، ہماری بادشاہت اللہ کی جانب سے. یا ولایت محبت کے معنوں میں لیں کہ ہماری محبت، من احبنی فقد احب اللہ، من احب علیا فقد احبنی، بل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ٹھیک ہے نا؟ ولایت دونوں معنوں میں آتا ہے. ولایت محبت کے معنوں میں بھی ہے، ولایت بادشاہت کے معنوں میں ہے. ہماری جو بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت دین میں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو طاعت دین میں ہے وہ ہماری طاعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے وہ ہماری معصیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کبھی معبوس نہیں کیا ہے مگر ہماری ولایت کے ساتھ. یہ بہت سارے احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے انبیاء کو مبعوث فرماتے تھے ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے تھے، اور 12 اماموں کی. سب انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اوصیات ہیں ان سب کو اسی بات کے ساتھ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے دو، اور ان کے بعد 12 اماموں کی بشارت دے دو، اور اپنی امت سے عہد لے لو کہ ان کی تصدیق کرنا، ان پہ ایمان رکھنا، اور وہ جب ظہور کریں تو ان کی نصرت کرنا. اور اس کی حدیث بہت ساری کتابوں میں ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں. اچھا اب اس میں غلط کون سی بات؟ چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات میری سمجھ میں آئی ہے، میں انشاءاللہ مزید سرچ کروں گا. اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور سوال کر لوں آپ سے. جی آخری سوال ہے، اس کے بعد دوسرا کالر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو میری کوئی بات پوری لگی ہو، میں معذرت کرتا ہوں، میں کوئی آپ سے اختلاف کی وجہ سے یہ بات نہیں آپ دیکھیں نا، اگر آپ واقعی اپنی کتب میں اتنی دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ جو شخص ایمانداری سے ہمارے کتب کو دیکھتا ہے تو اس میں تو بہت ہے توحید کے احادیث. کتاب التوحید تو سے پہلے ہے، اس میں اور ائمہ تحریک مصباح المتہجد کو آپ نے دیکھا، مصباح المتہجد میں کتنی دعائیں ہیں، کتنے اس میں آپ کو دنیا میں کسی بھی دین میں، آپ عیسائیت میں جائیے، یہودیت میں جائیے، مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں جائیے، اتنے اللہ تعالیٰ سے تضرع، اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا تذلل، اللہ تعالیٰ کے سامنے عبودیت کا اظہار جتنے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کیا ہے، کسی اور نے کیا ہے؟ اگر آپ واقعی ایمانداری سے کام لیتے ہیں نا، یا کسی اور نے ریسرچ کر کے آپ کو سکھا دیا ہے، کہیں اور سے چوری کر کے آپ لے کے آئیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ریسرچ کیا نا، اگر واقعی آپ نے ان کتابوں کو پڑھا ہے، آپ میں سے آپ کو یہ 2-3 جملے سمجھ نہیں آئے، یہ تو میں نہیں سمجھتا کیسا، کیونکہ اگر جس نے ان کتابوں کو پڑھا ہے، ان احادیث سے پہلے اس میں بہت سارے توحید پر، اللہ تعالیٰ کی عبودیت پر، اللہ تعالیٰ کی خالقیت پر، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار پر، توبہ پر، اہل بیت علیہ السلام نے اب نفی کیا کہ ہم اللہ نہیں ہے، کبھی ہمیں اللہ نہیں کہنا، کبھی ہمیں خالق نہیں کہنا. یہ تو تواتر کے ساتھ اتنے زیادہ ہیں، ان کو آپ کو سمجھ نہیں آئی، بس یہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، یا یہ کہیں اور سے آپ لے کے آئے؟ نہیں آپ کہیں اور سے لے کے آئے نا، کسی اور نے آپ کو سکھایا نا، وہ کسی اور، مجھے پتہ ہے ایسی دنیا میں آرگنائزیشنز بہت ہیں دنیا میں، وہ وہابیت کی جانب سے بہت اعلیٰ درجے کے ریسرچرز ہیں، ان کا کام ہی، ان کو تنخواہ ملتا ہے اسی بات سے، ان کو کام نہیں کہ حق ہے یا باطل ہے، ان کو تنخواہ ملتا ہے کہ بھئی تم شیعہ کتاب سے مواد نکالو. شیعہ کتاب سے مواد نکالتے ہیں، وہ کتاب چھاپتے ہیں، انٹرنیٹ پر رکھتے ہیں، پھر آپ کو وہی ملا ہوگا نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مطالعہ کیا. بھائی جان جو شخص خود انڈیپینڈنٹلی
انڈیپینڈنٹلی ایمانداری سے مطالعہ کرتا ہے، اس طرح کے سوال نہیں کرتا، کیونکہ اس سے پہلے ان کو بہت سارا مواد مل جاتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ معاملے میں کیا بھائی ہے۔ جان ہے اس میں اور بھی ہے، اس میں اور بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے، کہ آپ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں بھائی، تم ابھی میں نے آپ کو بہت ٹائم لیا ہے، دوسرے بھی منتظر ہیں، ابھی آپ نے 4-5 حدیث دکھائے، میں ان کا جواب دیا ہے، آپ کو تقریباً 1 گھنٹے سے کچھ کم وقت دیا ہے نا، ابھی آپ اپنا آخری حدیث دکھائیں، سوال کریں، آگے میں بھی ادھر ہوں، جتنے مشکل حدیث ہیں وہ لے کے آؤ ادھر، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اسی مجلس میں وہ جواب دیں گے، اگر اس مجلس میں ہم نے جواب نہیں دیا اگلے مجلس میں جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ اگر واقعی ایماندار ہیں تو آپ نے کون احادیث کو کیوں چھوڑ دیا جن میں نفی الوہیت ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع ہے؟ وہ تو ہزاروں کی تعداد میں اگر میں نے آپ سے پوچھنا تو پھر میں وہ تو نہیں نہ پوچھوں گا، ظاہری بات ہے آپ ان کتابوں کو کون کرتے ہیں تو میں آپ سے وہی پوچھوں گا نا جو میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. نہیں، اب بخاری میں بھی اگر اس طرح واقعا کی آپ نے حدیث ہیں تحقیق جن کی میں ہوتی نا ایمانداری سے، ایمانداری سے تحقیق کی ہوتی ہے تو وہ آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہوتا، پھر جو ایک چیز بداحت کے ساتھ معلوم ہے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا. بہرحال آخری سوال کر لو اپنا بھائی. چلو آخری سوال ہے، میں گفتگو کو ذرا مختصر کر کے آپ سے سوال کرتا ہوں تاکہ باقی لوگوں کو بھی ٹائم ملے. آپ کا میں نے کافی وقت کیا. قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ مبارکہ مومنون کی، آیت نمبر 23، اس میں لکھا ہے کہ لو اتبع الحق احواہم لفسدت السماوات والارض، اگر حق ان کی ہوا کی مطلب ان کی خواہش کی اتباع کر جاتا تو زمین اور آسمان میں فساد ہو جاتا. ٹھیک ہے، اور آیت کیا ہے؟ دوبارہ آیت پڑھیں آرام سے. سورہ مومنون ہے اور آیت نمبر ہے 71، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اس کے بارے میں بحر الانوار میں نامی جلد ہے اور صفحہ نمبر 225 ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور دوسری تفسیر کمی ہے، تفسیر کمی کے اندر جو میرے پاس ہے نا اس کا صفحہ نمبر 92 ہے، اس کی دوسری جلد کا. ٹھیک ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، امام باقر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ حق سے مراد مولا علی اور رسول اللہ ہیں. اگر وہ کسی کے مطلب پیروی کر جاتے، کسی کی ہوا کی، کسی کی خواہشات کی پیروی کرتے تو زمین اور آسمان جو ہے اس میں فساد برپا ہو. یہ سورہ مومنین میں کون سی آیت ہے بھائی؟ سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 71 ہے. 71، اچھا. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اچھا، جی مشکل کیا ہے اس حدیث میں؟ مشکل کیا ہے اس میں بتانے لگا. اس میں میرا ایک سوال ہے نا، میرا بس 1 منٹ میں بس آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دوں گا. نہیں بحر آپ الانوار تسلی سے سوال کریں، تسلی سے. بحر الانوار کی نویں جلد صفحہ نمبر 225 اور حدیث تفسیر کمی دوسری جلد اور صفحہ نمبر ہے 92. وہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں امام باقر کا قول لکھا ہے. امام فرماتے ہیں یہاں پہ جو حق ہے نا وہ حق رسول اللہ اور مولا امیر المومنین ہے. اس کی واضح عبارت یہ قال الحق رسول اللہ و امیر المومنین. تو اگر یہ امام کی تفسیر مانے تو قرآن کی آیت مانے تو مولا امیر المومنین اور رسول خدا کسی کی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کر سکتے. جبکہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 میں امیر المومنین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے ابو بکر کی بیعت کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کی عبارت آپ کو میں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. اگر آپ مجھے کتاب الروضہ ہے جلد نمبر 8 ہے صفحہ نمبر 295 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وَلِذَالِكَ كَتَمَ عَلِيٌّ علیہ السلام امرہ. مولا علی نے اپنے امر کو چھپا لیا. وَبَايَعَ مَكْرَهًا حَيْثُ لَمْ يَجِدْ أَعْوَانًا، اور انہوں نے کراہت کے ساتھ بیعت کی کیونکہ انہیں کوئی مددگار نہیں ملا. تو اب اگر وہ آیت دیکھیں اور امام باقر کی تفسیر دیکھیں، بھائی مجھے تعجب ہے، واقعا مجھے تعجب ہے کہ تم اس طرح سوال کرتے ہو. مجھے تعجب ہے کہ تم اس طرح سوال کرتے ہو بھائی. بھائی اب کیوں ستاتے ہو بھائی؟ اب میرے ٹائم ضائع کرتے ہو، ناظرین کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہو. کوئی لوگ سمجھیں کہ آپ بڑے محقق ہیں. نہیں بھائی میں واقعا تم بھائی نہیں، کیوں اس طرح بیوقوفانہ سوال کرتے ہو نا؟ ہمارا بھی حق بنتا ہے نا کہ آپ اس طرح کے سوالات نہ کریں جو آپ کو خود پتہ ہے کہ سوال باطل ہے. تو بھائی بتاؤ نا کیا بیوقوفی ہے اس میں نے کیا غلط کہا ہے؟ دیکھیں وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اچھا ابھی میرے سامنے بہار کے صفحہ نمبر 225 آپ کہہ رہے ہیں. مجھے یہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں نا 225 میں یہ نظر نہیں آ رہی ہے. یہ بہار کی جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 225 ہے. دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بہار الانوار کی. بہرحال ہو سکتا ہے یہ حدیث ہو، میں نہیں کہتا کہ یہ حدیث نہیں ہے. یہ کہ بہار الانوار ہے، یہ بہار الانوار جلد نمبر 9 ہے عزیزو. اچھا یہاں پہ صفحہ نمبر 225 پہ چلتے ہیں. صفحہ نمبر 225 یہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ حدیث ہے
یہ صفحہ نمبر 225 ہے، ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 225 اس میں کہاں اس میں ہے؟ بھائی تفسیر قمی والی روایت ہے ابھی الجرود والی. آپ ابھی ٹائم لگے گا نا وہ ایک ایک کتاب کھولنے میں. بھائی آپ پہلے سے تو نہیں کہتے کہ میں اگر پہلے سے کہہ دیتے میں یہ سب روایت خارج کر کے لے کے آتا، ٹائم اتنا نہیں لگتا. اب ایک ایک تفصیل لے کے آتے. بہرحال آیت میں آپ کو دکھاتا ہوں عزیزو، آیت سورہ مبارک ہے، یہ سورہ مبارک مؤمنون میں ہے. آیت میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. بہرحال صفحہ نمبر 25 میں مجھے نہیں نظر آیا یہ حدیث. اچھا آپ تفسیر قمی میں سے سورہ مومنون کی تفسیر نکال لیں، اس میں اس کا واضح وہ اوپر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. بھائی یہ ہے، میں آپ کہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. آیت یہ ہے، آیت نمبر 71 سورہ 71. آپ بھائی بات میں نہیں کہہ رہا آپ غلط کہہ رہے ہیں بھائی، میں نے کہا مجھے نظر نہیں آیا صفحہ نمبر 225 میں. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق، معاف کیجیے، اگر حق جو ہیں ان کی خواہشات کی پیروی کرے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام. ہم کہتے ہیں آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسی حدیث ہو. لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، آسمان زمین میں فساد پھیلے گا. جیسے کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ بلے قرآن مجید میں آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کیا ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں، خشکی اور تری میں فساد پھیل گئی ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام لوگوں کی خواہشات کی اتباع کریں، آسمان زمین میں فساد ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے مکرہن، ان کو مجبور کیا گیا ہے، اہل بیت علیہ رسول امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے بھائی. تقیہ میں یہ ہے کہ حضرت مقداد کو آپ کو خود پتا ہے کہ ان کو اپنی جان بچانے کے لیے ان کو کہنا پڑا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں مشرک بت پرست ہوں. اور قرآن مجید نے کہا کہ آپ نے صحیح کیا، آیت بھی نازل ہو گئی ان کی شان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید بھی کی ہے، روایت بھی موجود ہے. تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر کوئی شخص مکرہن کوئی کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے باطل کی اتباع کیا. مثلا ایک شخص کہتا ہے اگر آپ نماز پڑھیں تو میں آپ کو قتل کر دیتا ہوں نا، تو آپ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، آپ دل میں نماز پڑھتے ہیں. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے نماز پڑھ لی، اشارہ بھی کیا، تو آپ کا گردن کاٹے گا، آپ کے بچوں کو قتل کر دے گا، آپ کے گھر کو جلا دے گا. تو آپ اس حالت میں کیسے نماز پڑھیں گے؟ آپ دل میں نماز پڑھیں گے، آپ بیٹھے بیٹھے دل میں نماز پڑھیں گے بھائی، تو اس کو پتہ چل گیا وہ تو مار دے گا. شریعت یہی کہہ رہا ہے. تو آپ نے یہاں پر کیا اس کی اتباع کیا؟ نہیں، اس کی اتباع نہیں کیا آپ نے حق کی اتباع کی. بہرحال خدا حافظ میرے بھائی، اب دوسروں کو بھی وقت دیں. بہت مہربانی.